بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے. ڈسکرپشن باکس میں بھی ہماری ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں. وہ چینل جہاں ہم حرم مکی اور مدنی کے خطبات آپ کی خدمت میں اردو میں ترجمہ پیش کرتے ہیں، وہ چینل بھی آپ نور ٹی وی چینل 2 اس سے بھی جڑ جائیے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ کسی نے میرے اپنے ریلیٹیو میں یہ پوسٹ بھیجی کہ آپ یہ چیک کر کے بتائیں کہ یہ واقعی ایسا کوئی جوک ثابت ہے یا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ ایک ساتھ بیٹھے تھے اور لوگ کھجور کھا رہے تھے اور کھجور کھاتے کھاتے سیڈز جمع ہوتے جا رہے تھے ان کے آگے. صحیح. تو علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہ انہوں نے اپنے جو سیڈز تھے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیڈز میں ملا دیا اور مطلب لائک ایسا کہ جیسے انہوں نے ہی ساری کھجوریں کھائی ہیں. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں آپ نے کتنی ساری کھجوریں کھائی ہیں. پھر اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دیکھا انہیں اور ان کی سیٹ کی طرف دیکھا جو ان کی سائڈ پہ تھی، وہاں پہ کوئی سیٹس نہیں تھی. اس پہ انہوں نے کہا کہ یا علی آپ اتنے بھوکے تھے کہ سیٹس بھی کھا دی آپ نے. تو یہ بات کہیں کوئی روایت میں ملتی ہے؟ اس کی رہنمائی کر دیں. جزاکم اللہ خیرا. اوکے، یہ پوسٹ بھی آئی ہے جس میں لکھا گیا ہے once the Prophet Muhammad peace be upon him and Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ were sitting together eating dates each and their own. یہ وہ قصہ انگلش میں بھی شیئر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی آپ نے سن لیا ہے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے یا کہیں بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے اور کھجور کھا کھا کر یہ مزاح کا قصہ ہے اور لوگوں نے اس کو جوکس کے حوالے سے یہ شیئر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ظریف الطبع انسان تھے اور کس قدر بچوں کے ساتھ یا اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح کے مذاق کیا کرتے تھے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اہل علم نے لکھا ہے ہذا القصہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مذاق کرنے والی شخصیت تھے اور اس کے بارے میں حضرت علی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو آپ نے سنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ثابتہ، یہ کسی بھی اوتھنٹک کتاب میں نقل نہیں ہوا ہے، بل لم ينسبها احد من اہل العلم. اس قصے کو کسی بھی اوتھنٹک اہل علم نے اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا ہے. اور یہ جو واقعات ہیں یہ ادب کے حوالے سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے تاریخی پس منظر میں یا اسلامی تعلیمات یا جو ہمارے یہاں محدثین نے جن طریقوں سے وہ احادیث کی چھان پھٹک کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں اسے درج کرتے ہیں. کسی بھی محدث نے کسی بھی اوتھنٹک کتاب میں اس واقعے کو نقل نہیں کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کسی بھی بات کو کہنا یہ بڑی جرت کی بات ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا جھوٹ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاص طور پر اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو یہ دوسرے آدمیوں کے بارے میں جھوٹ بولنے سے زیادہ خطرناک ہے. اور اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے
رسول کی طرف جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ہمیں اس طرح کے واقعات جب ہم شیئر کریں تو لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے اور اس کی کوئی حیثیت یا محدثین نے اس کو کسی بھی کتاب میں درج نہیں کیا ہے. شاید آپ یہی جاننا چاہ رہی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ چینل دیکھتی ہوں گی, ہمارے ویڈیوز کو سنتی بھی ہوں گی اور انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں گی. آپ بھی جڑیں اور اپنے ساتھیوں کو, اپنی سہیلیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اس چینل کا حصہ بنائیں اور اس کو سپورٹ دینے کے لیے جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑ جائیے. اور بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اپنے جو سبسکرپشن فی انہوں نے ہمارے ہاں جوائن ممبرشپ کی فی اپ گریڈ کی ہے, ہمارے فیملی ممبر تھے وہ اب VIP ممبر ہو گئے ہیں. تو میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں, اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے ممبرشپ جن لوگوں نے اختیار کی ہوئی ہے, براہ کرم آپ اس ممبرشپ کو اگر آپ چاہتے ہوں کہ یہ کام اچھی طریقے سے پھیلے اور اچھی طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو براہ کرم اپنی ممبرشپ کو اپ گریڈ کر لیجئے تاکہ آپ اس چینل کے حصے دار اور اس کے اجر و ثواب میں شریک اور ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ونس اگین. ان دوستوں کے بارے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان سے جنہوں نے جوائن ممبرشپ اختیار کری اور پھر چند مہینوں کے بعد اسے اپ گریڈ کر لیا ہے. وہ ہمارے VIP یا پریمیم ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہر طرح کی آزمائشوں سے آپ کو, آپ کی تجارتوں کو محفوظ فرما لے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.